بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران شہر کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت روئے زمین پر جو بھی تھے سب کافر تھے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو، تو جن لوگوں کو خدا کے سوا تم پوجتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ خدا سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ لیکن ان کی قوم ان کی ایک بات بھی نہ سنتی تھی۔ ایک دن سب لوگوں نے شہر سے باہر عیدگاہ جانے کا ارادہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے عمدہ کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو درکنار اس کو چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ سب چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین واپس لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ اگر وہ خدا ہوتے تو اپنے آپ کو بچا لیتے۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کس نے کیا، یہ کام کس ظالم کا ہے؟ ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا جس میں انہوں نے انہیں بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا تھا، تو انہیں ان کا خیال آ گیا۔ کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اس سے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ، پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ سب اہل باطل چھوٹے بڑے جمع ہو گئے۔ کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تو نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے کیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے، ہم نے بڑی غلطی کی کہ اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر واضح بات محسوس کر کے وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ تو بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم نے فرمایا، تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی بھی نفع نہ دے سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کیا تم کو بالکل عقل نہیں؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت بالکل واضح کر دی تھی۔ ان کو فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی مطلب یہ کہ تم نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پھر انہی کی عبادت کرنے لگتے ہو، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے کی مدد سے ان سب بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے۔
اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک لمبی چوڑی گہری خندق یا گڑھا کھودا اور اس میں لکڑیاں جمع کرنے لگے، کیونکہ سب لوگوں کو حکم ہوا تھا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اس خندق میں ڈال دیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے لانے لگے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ اگر کوئی عورت بیمار پڑ جاتی تو وہ نذر و منت مانتی کہ اگر اس کو شفا ہو گئی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دے گی۔ جب وہ جگہ لکڑیوں سے بھر گئی تو ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور آگ اپنے غیظ و غضب میں بھڑکنے لگی، تب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک منجنیق تیار کی۔ پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر مصیبت زدہ اور محتاج کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا۔ مطلب یہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت ہے تو کہو، میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے حکم دیجئے میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ لیکن ایسی تمام روایات ضعیف ہیں۔ یوں بھی اللہ کا حکم ان سے پہلے کام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت 69-70 میں فرماتے ہیں کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا چاہا، لیکن ہم نے ان کو خسارے میں ڈال دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتے کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تو وہ اس قدر سرد ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے، نہ جسم کے کسی حصے کو کوئی نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس روز کوئی شخص آگ سے نفع نہ اٹھا سکا، یعنی آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی۔ لوگ آپ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی ان کو آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے آگ سے آگ کے درمیان موجود تھے۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص پورے بابل شہر سے ان پر اسلام نہ لایا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص پورے بابل شہر سے ان پر ایمان نہ لایا۔ اللہ کا فرمان ہے، بس ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لائے۔ مطلب یہ کہ پوری بستی سے صرف لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے، باقی تمام لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا معجزہ یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا۔ اپنی آنکھوں سے ان لوگوں نے اللہ کی نشانی دیکھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا۔